الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء خصوصا على أصحابه المصطفى وعلى آله المجتبى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے. تیرے محبوب کی خاک پا سر پہ ہو بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے. یہ بہاریں جو دنیا کی تقدیر ہیں آج ہیں کل خزاں میں بدل جائیں گی. جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے مجھ کو وہ مصطفی چمن چاہیے. سبز گنبد کے روشن جھروکوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں. دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں مجھ کو وہ نور کی انجمن چاہیے. برادران اہل سنت والجماعت، معزز علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، میرے انتہائی فاضل دوست حضرت مولانا حافظ گلزار احمد آزاد دامت فیوزہم کے حکم کی تعمیل میں آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کی زیارت کے لیے
اور اس بابرکت تقریب میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ایسا ہے کہ جس کی تمہید ایک مستقل موضوع ہے، جس کی تقسیم ایک مستقل موضوع ہے، جس کا اتحاد ایک مستقل موضوع ہے۔ میں بڑے مختصر وقت میں چند باتیں اس موضوع پر عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات جو مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا پروگرام، عقیدہ، نظریہ پیار اور محبت کا نظریہ ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی جماعت کے درمیان کسی تقسیم کے قائل نہیں ہیں، کسی تقسیم کے۔ صرف ایک لفظ ہے جو پیغمبر کی جماعت کا تعارف ہے، اور وہ ہے صحابی۔ صحبت نبوت وہ بنیاد ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول، تو اس کے اندر پیغمبر کی ازواج بھی آ جاتی ہیں، پیغمبر کی بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، پیغمبر کا خاندان بھی آ جاتا ہے، دوسرے لوگ کلمہ پڑھنے والے سب آ جاتے ہیں۔ ہم اس اعتبار سے تقسیم کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ تقسیم جو صحابہ الگ ہیں، اہل بیت الگ ہیں، یہ تقسیم اس وقت ہو جب ہم صحابیت کے مفہوم کو نہ سمجھ سکیں۔ اگر ہم صحابیت کے مفہوم کو سمجھ لیں تو پھر ایک عقیدہ قرآن کی روشنی میں ہمارے سامنے کھل کر آ جاتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام ان کی قوم پر جب عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں غرق ہو رہا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ہی جملہ کہا تھا، انہ لیس من اہلک۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کو تیری خون کی نسبت تو حاصل ہے، تیرے ساتھ ایمان کی صحبت نہیں۔ اہل بیت بھی اس وقت
اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں جب نبی کے ساتھ ان کی ایمان کی نسبت قائم ہو جائے۔ ابو لہب حضور علیہ السلام کا چچا نہیں تھا، ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا نہیں تھے، لیکن جو نسبت پیغمبر کے چچا حضرت عباس کو ملی، حضرت حمزہ کو ملی رضی اللہ تعالی عنہما، وہ باقی چچاؤں کو نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نبی کے ساتھ ایمان والی صحبت نہیں ملی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا سب سے پہلا پروگرام یہی ہے کہ ہم اصحاب نبوت کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ ہم تمام صحابہ کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بھی غلط ہیں جو اہل بیت کو مانے تقسیم کر کے اور صحابہ کو نہ مانے، اور ہمارے نزدیک وہ بھی غلط ہیں جو تقسیم کر کے صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے، کیونکہ ہم تقسیم کے قائل ہی نہیں۔ وہ لوگ جو صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اہل بیت کو ماننے سے انکاری ہیں، ہمارے نزدیک وہ بھی گمراہ ہیں۔ اور یہ بات میں ذرا اور کھل کے کہہ دوں، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں ابو بکر کو مانتا ہوں علی کو نہیں مانتا، ہمارے نزدیک وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں علی کو مانتا ہوں ابو بکر کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں حسن کو مانتا ہوں عمر کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے میں عمر کو مانتا ہوں حسن کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں حسین کو مانتا ہوں عثمان کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں عثمان کو مانتا ہوں حسین کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں عائشہ کو مانتا ہوں فاطمہ کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو شخص یہ دعویٰ کرے میں فاطمہ کو مانتا ہوں عائشہ کو نہیں مانتا، وہ بھی۔ ہم تو اہل سنت والجماعت ایک محبت کا، ایک وحدت کا، ایک پیار کا پیغام لے کے دنیا کے اندر نکلے ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ پہلے جماعت صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک اہل بیت ہیں، ایک صحابہ ہیں۔ پھر اہل بیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ بیٹی تو اہل بیت ہے، بیویاں اہل بیت نہیں۔ یہ تقسیم در تقسیم، میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ العزیز، میں صرف اپنا نقطہ نظر جو اہل سنت والجماعت کا ہے وہ سمجھانا ضرور چاہوں گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ نبی کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، قرآن کی روشنی میں۔ قرآن جہاں اہل بیت کا ذکر کرتا ہے وہاں شروع ہی یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن،
اے نبی کی بیویوں تم زمانے کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہاں سے اللہ ابتدا کرتے ہیں اور انتہا جا کے کہاں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. ابتدا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. نبی کی بیویوں تم زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیوں نہیں ہو؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے تمہیں ہر نجاست سے، ہر نجس چیز سے اللہ نے تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن فیکون. ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اللہ کا ارادہ ہمارے ارادوں کی طرح نہیں ہے کہ میں ارادہ کروں اور پورا نہ ہو سکے. اللہ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں تم اہل بیت ہو، ہم تمہیں ہر نجاست سے پاک کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اب پیغمبر کے دل کے اندر یہ خواہش آئی کہ میری بیویوں کو، میری ازواج مطہرات کو تو اللہ رب العزت نے اہل بیت قرار دے دیا. میری بیٹیاں، میرے نواسے، میری نواسیاں. پیغمبر کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں اور اشارہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف، سیدنا امام حسن کی طرف، سیدنا امام حسین کی طرف، سیدنا امام علی مرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف. نگاہیں اوپر، اشارہ نیچے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یا اللہ وہ تو میری اہل بیت ہیں، تو نے فیصلہ کر لیا، لیکن میری خواہش ہے، میری دعا ہے یہ بھی میری اہل بیت میں شامل ہو. اللہم کا لفظ دلالت کر رہا ہے یہ پیغمبر کی دعا ہے. کیا ہے؟ پیغمبر کی دعا ہے. اسی لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے نبی کی بیویاں قرآن کی روشنی میں اہل بیت ہیں، نبی کی بیٹیاں، نبی کے نواسے، نبی کے داماد، نبی کی نواسیاں یہ حدیث کی روشنی میں نبی کی اہل بیت ہیں. جو نبی کے ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کی نفی کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو نبی کی بیٹیوں کے اہل بیت ہونے کا انکار کرتا ہے وہ حدیث کا منکر ہے. ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں. ہم جس نظر سے ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے علی مرتضی کو دیکھتے ہیں، جس نظر سے عمر ابن الخطاب کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے امام حسن کو دیکھتے ہیں، جس نظر سے امام عثمان غنی کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے امام حسین کو دیکھتے ہیں، اور جس نظر سے عائشہ صدیقہ کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ہیں. ہم تفریق نہیں کرتے، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم صحابہ کرام کی تفریق کے قائل ہی نہیں ہیں. اور دوسری چیز جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں، اصحاب نبوت کے لیے
ان کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے صحبت رسول. کیا ہے؟ صحبت رسول. آپ حضرات اپنے تزکیہ نفس کے لیے کبھی کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اپنے دل کے تزکیے کے لیے. وہ آپ کو وظائف بتاتے ہیں، یہ وظائف پڑھیں، ان کا ورد کریں، یہ ذکر کریں، آپ کے دل کا تزکیہ ہوگا. اور یاد رکھیے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. آپ کے دل کا تزکیہ نماز سے ہوتا ہے، آپ کے دل کا تزکیہ ذکر اذکار سے ہوتا ہے. میرے اور آپ کے دل کا تزکیہ نیکی کرنے سے ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے. صحابی رسول کے دل کا تزکیہ پیغمبر کے رخ انور کو دیکھ کے ہوتا ہے. وہ جو ہی پیغمبر ایمان دل کے اندر، نگاہ پیغمبر کے چہرے پر، دل کے اندر ایمان ہو اور نگاہ کہاں ہو؟ پیغمبر کے چہرہ اقدس پر، اس کے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اسی لیے تو صحابی رسول بازار میں چور کرتا جا رہا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. سیدنا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حنظلہ کیسے منافق ہو گیا؟ کہنے لگے، ابو بکر میرے دل کی جو کیفیت پیغمبر کی صحبت میں ہوتی ہے وہ گھر جا کے وہ کیفیت نہیں ہوتی، بازار میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، دکان پہ وہ کیفیت نہیں ہوتی. سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حال تو میرا بھی ہے. چلتے ہیں رسول کے پاس، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، گھروں میں جاتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کیفیت تمہاری میرے مجلس میں ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری گھروں میں ہو تو گلیوں اور بازاروں میں خدا کے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، تمہارے ساتھ معانقہ کریں. حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت اور حسین نہ کائنات میں آیا نہ آئے گا. پھر کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب صحابہ کی مجلس میں ہوتے تھے تو کوئی اجنبی آتا تھا آپ سے ملنے کے لیے تو اسے پوچھنا پڑتا تھا آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پوچھنا پڑتا تھا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کے انوار اور تجلیات مجلس میں موجود ہر صحابی کے چہرے پر آ جاتی تھی.
جس کی وجہ سے شناخت کرنے والے کے لیے شناخت مشکل ہو جاتی تھی۔ سب سے پہلی چیز جو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور کسی تفریق کے قائل نہیں۔ ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں تو یاد رکھیے اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ہر صحابی با ایمان ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ جب ہم کسی کو صحابی کہتے ہیں تو یہ 3 چیزیں اپنے جملے سے واضح کر دیتے ہیں۔ ہر صحابی با ایمان ہے، اور بالخصوص وہ صحابہ جن کی صحابیت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ او لوگو کان کھول کے سن لو، میری جماعت کا طبقہ مہاجرین جو گھر بار چھوڑ کے، رشتے ناتے توڑ کے، ہر ایک چیز سے دستبردار ہو کے ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا، سن لو وہ غیر مشروط طور پر جنتی ہے۔ اس کے جنتی ہونے کے لیے کسی اور شرط کی ضرورت نہیں۔ اور میرے وہ صحابہ جن صحابہ نے مدینے کے اندر میرے مہاجرین صحابہ کو سنبھالا، حتیٰ کہ مدینے کے یہودی اور منافق چیم گوئیاں کرتے تھے، یہ لوگ ان مہاجروں کو کتنی دیر تک سنبھالیں گے، کتنی دیر تک روٹی کھلائیں گے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا یہ پاکستان کے مہاجر نہیں، یہ فلسطین کے مہاجر نہیں، یہ افغانستان کے مہاجر نہیں، یہ شام اور یمن کے مہاجر نہیں، یہ عراق کے مہاجر نہیں، یہ مکے کے مہاجر ہیں جو میرے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں، اور ان کو سنبھالنے والے خدا کا پیغمبر سب کو تقسیم کر رہا ہے۔ یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے، یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے، یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے۔ جب انصاری نے مہاجر کو اپنا بھائی بنایا، گھر میں گیا، اپنے گھر کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، آدھا حصہ اپنے پاس رکھ لیا، اپنی زمین پہ گیا، زمین تقسیم کر دی، آدھا حصہ میرا، آدھا حصہ میرے مہاجر بھائی کا۔ اپنے باغ میں گیا، باغ تقسیم کر دیا، آدھا حصہ میرا، آدھا حصہ میرے مہاجر بھائی کا۔ وہ سارے کے سارے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنی چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے بعض انصار ایسے بھی تھے جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، لیکن ان کے لیے جن مہاجروں کو
بھائی بنایا گیا وہ غیر شادی شدہ تھے، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کی بیوی بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مہاجر صحابہ اور وہ انصار صحابہ جنہوں نے مہاجروں کی نصرت کی، سارے کے سارے غیر مشروط طور پر، کوئی شرط نہیں ہے، ہاں ان کے علاوہ کے لیے شرط ہے۔ مہاجروں کے لیے جنتی ہونے کی کوئی شرط نہیں، انصار کے جنتی ہونے کی کوئی شرط نہیں، باقی سب کے لیے شرط ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، او لوگوں کان کھول کے سن لو، یہ اللہ رب العزت کا قرآنی قاعدہ ہے۔ انصار المہاجرین کے بعد قیامت تک آنے والا جو مسلمان ان کی پیروی اور اتباع کرے گا اس سے اللہ راضی ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے۔ اب ذرا غور کیجئے، اب یہاں مسئلہ تھوڑا سا الجھ گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں، ان کے ہاں جو اصحاب نبوت کے درمیان تفریق اور تقسیم کے قائل ہیں۔ ایک طرف عمر ہے، مہاجر صحابی ہے، ایک طرف حسین ہے جو مہاجر اور انصار میں نہیں، مدینہ منورہ کی پیدائش ہیں، مدینہ منورہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب اگر قرآن کو سامنے رکھ کے ہم غور کریں تو سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کے پابند نظر آتے ہیں، تمہارے ساتھ اللہ راضی تب ہوگا جب ابو بکر کی اقتداء کرو گے، جب عمر کی اقتداء کرو گے، عثمان کی اقتداء کرو گے، علی کی اقتداء کرو گے۔ وہ جملہ جو آخر میں کہنا چاہتا تھا اب کہہ دیتا ہوں، حسین نے کربلا میں عمر ہی کی اقتداء تو کی ہے، حسین نے کربلا کے اندر عمر ہی کی اقتداء تو کی ہے۔ یہ شہادت کا سبق حسین کو کس نے دیا؟ سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور ایک بات آج کل آپ قومی میڈیا پہ اکثر سنتے ہیں، ریاست مدینہ کا تصور، اللہ کرے یہ ریاست مدینہ بن جائے، بنانے والوں کو دیکھ کر نظر نہیں آتا، لیکن اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کرے یہ ریاست مدینہ بن جائے، لیکن ریاست مدینہ نام کس چیز کا ہے؟ ریاست مدینہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک دینی نظام اور ایک سیاسی سسٹم، ایک دینی نظام اور ایک سیاسی، ذرا اونچی آواز سے کہیے، ابو بکر صدیق اس کے دور میں نظام بھی دینی تھا، سیاسی سسٹم بھی دینی تھا، علی نے بھی مانا، حسن نے بھی مانا، حسین نے بھی مانا رضی اللہ تعالی عنہما،
بلکہ روایات میں آتا ہے سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہے، اچانک دیکھا مسجد کے دروازے پر حضرات حسنین داخل ہوئے ہیں۔ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے اترے، جا کے ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لیا، ایک کو ایک سینے کے ساتھ، دوسرے کو دوسرے سینے کے ساتھ لگایا۔ صحابہ نے پوچھا یا خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خطبہ جمعہ چھوڑ کر یہ عمل کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو یہی عمل کرتے دیکھا تھا، کہ میرا نبی خطبہ دے رہا تھا، یہ دونوں شہزادے آئے، پیغمبر نے خطبہ چھوڑا اور خطبہ چھوڑ کے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج تو ابو بکر نے اپنے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا ہے، یہ عمل میرے پیغمبر کا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا، تم تو ہمارے غلام ہو، کیا ہو تم ہمارے؟ بڑا غصہ آیا، امیر المومنین کے بیٹے تھے، جا کے ابا سے شکایت کی، ابا حضور حسین مجھے کہتا ہے تم ہمارے غلام ہو۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا جاؤ، جا کے حسین سے یہ تحریر لکھوا کے لے آؤ، قیامت کے دن وہی نجات کا باعث ہوگی۔ ہم حسین کے نانا کے بھی غلام تھے، ہم حسین کے بھی غلام ہیں، ہم تو اس پورے خاندان کے غلام ہیں۔ ان کے درمیان جو تعلق، اب ایک طرف سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز عرض کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ میرے دل کے اندر اشکال پیدا ہو گیا، مقام تو ابو بکر کا زیادہ ہے اور نبوت کی بشارت عمر کے لیے دی جا رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے پیغمبر کی حدیث سے ابو بکر کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ خدا کا پیغمبر ایک طرف ابو بکر کے بارے میں کہتا ہے لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر اللہ کے سوا مجھے کسی کو خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو میرا خلیل ابو بکر ہوتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو عمر نبی ہوتا۔ نبی کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ لوگوں میرا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایک تعلق امت کے ساتھ ہے، اس تعلق میں کسی اور کی گنجائش ہوتی تو ابو بکر ہوتا، اس تعلق میں کسی اور کی گنجائش ہوتی تو عمر ہوتا۔ نہ اس تعلق میں کوئی گنجائش ہے، نہ اس تعلق میں کسی اور کی گنجائش ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو عمر میری امت کا نبی ہوتا۔ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو یہ دونوں میری آنکھوں کا نور اور میرے پھول ہیں۔ کیا ہیں؟ آنکھوں کا نور ہیں۔ اللہ رب العزت نے
ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. جنت کے جوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حسن اور، ذرا اونچی آواز سے، رضی اللہ تعالی عنہما. اب ایک سوال دل میں آیا، محدثین کے ذہنوں میں بھی آیا، مفسرین کے ذہنوں میں بھی آیا، متکلمین کے ذہنوں میں بھی آیا کہ اللہ کے پیغمبر نے تو فرمایا ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہی ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا. بلکہ ایک بوڑھی حضور علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے جنت میں لے جائے. پیغمبر نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، کوئی بوڑھا اور کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گے. کوئی بوڑھا اور کوئی بوڑھی جنت میں. وہ بوڑھی عورت رونے لگی، آقا میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں ایمان بھی لائی ہوں، میں روزے بھی رکھتی ہوں. پیغمبر کبھی کبھی اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن اس مزاح کے اندر بھی حقیقت ہوتی تھی، جھوٹ نہیں ہوتا تھا. وہ عورت رونے لگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا کی بندی، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، اللہ اسے جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے. جوان کر کے پھر جنت میں بھیجیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوا جب جنت میں سارے جوان ہی ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تمام جنتیوں کے سردار ہوں گے. لیکن خدا کے پیغمبر نے ایک دوسرا جملہ بھی فرمایا ہے، سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر الصدیق و عمر بن الخطاب. جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. کیا مطلب؟ اس دنیا کے اندر جو آدمی 40 سال سے، کیونکہ علماء پاس موجود ہیں، کہل کی جو عمر کے اندر دور شروع ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے. 40 سال کی عمر سے پہلے جو فوت ہو گیا جنت میں اس کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، اور 40 سال کے بعد جو فوت ہوئے ان کے جنت کے اندر سردار ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی عورتوں کی سردار نہیں مانتے. کیوں؟ وہ غلط فہمی میں پڑ گئے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ازواج مطہرات سے بھی زیادہ ہے، وہ ان کی بھی سردار ہوں گی. نہیں. اب ذرا غور کیجئے، حضور علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ جو میاں بیوی دونوں مسلمان فوت ہوں گے، دونوں جنتی ہوں گے، وہ جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے. تو جنت میں بھی حوریں ملیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حوروں سے محروم کر دیا جائے، انہیں ملیں گی، لیکن وہ جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے.
اب جنت میں عائشہ نبی کی بیوی ہوگی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو معلوم ہوا عائشہ وہاں ہوگی جہاں نبی ہوگا، فاطمہ وہاں ہوگی جہاں علی ہوگا۔ عائشہ وہاں ہوگی جہاں نبی ہوگا، فاطمہ وہاں ہوگی جہاں علی ہوگا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو کان کھول کے سن لو، ساری عورتیں ناقص العقل ہیں، ساری عورتیں ناقص العقل ہیں، ساری عورتیں ناقص العقل ہیں، سوائے 4 عورتوں کے۔ ایک روایت میں 5 عورتیں، ایک فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام، تیسری ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور فرمایا عائشہ کو ان تمام عورتوں پر وہ فوقیت حاصل ہے جو عرب کے کھانوں میں سے سرید کو حاصل ہے۔ گویا عائشہ کی برتری ان تمام عورتوں پر ہے۔ عائشہ مریم سے بھی اعلیٰ، عائشہ خدیجہ سے بھی اعلیٰ، عائشہ آسیہ سے بھی اعلیٰ، عائشہ فاطمۃ الزہرا سے بھی اعلیٰ۔ یہ مقام پیغمبر سمجھا رہے ہیں سارے جنتی، ہیں سارے، ذرا اونچی آواز سے، ہیں سارے ابو بکر صدیق بھی، عمر ابن الخطاب بھی، عثمان غنی بھی، علی مرتضیٰ بھی، حضرات حسنین بھی، عائشہ صدیقہ بھی، فاطمۃ الزہرا بھی۔ ہم کسی کے جنتی ہونے سے انکار نہیں کرتے، لیکن درجات جو اللہ رب العزت نے متعین کر دیے ہیں، میں عرض کر رہا تھا ریاست مدینہ 2 بنیادوں پہ تھی، قائم تھی، دین کا نظام اور سیاسی سسٹم۔ ابو بکر صدیق میں دونوں تھے، سسٹم بھی دینی اور نظام بھی۔ عمر کے دور میں بھی دونوں تھے، نظام بھی دینی، سسٹم بھی دینی۔ عثمان کے دور میں بھی یہ دونوں تھے، نظام بھی دینی، سسٹم بھی دینی۔ علی کے دور میں بھی یہ دونوں تھے، معاویہ کے دور میں بھی یہ دونوں تھے۔ یزید کے دور میں سسٹم بدلا ہے، نظام نہیں بدلا۔ ذرا توجہ دیجئے گا، یزید کے دور میں دین کا نظام نہیں بدلا، دین کا نظام وہی تھا جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو خدا کے پیغمبر نے دیا ہے۔ ہاں، سیاسی سسٹم بدل گیا کہ اس سے پہلے سیاسی سسٹم کے اندر بیٹا باپ کا وارث نہیں ہوتا تھا، بیٹا باپ کی جگہ خلیفہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بیٹا باپ کی جگہ پر آ گیا، صرف سسٹم بدلا ہے، نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس سسٹم کے اندر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس سسٹم کے خلاف جو 2 بڑی آوازیں بلند ہوئیں، ہم ایک آواز کا تو ذکر کرتے ہیں، دوسری کا ذکر نہیں کرتے۔ ایک آواز تھی نواسہ رسول کی اور ایک آواز تھی نواسہ صدیق کی، عبداللہ ابن زبیر۔ کتنی آوازیں تھیں؟ 2 آوازیں تھیں اس سسٹم کے خلاف۔
حتیٰ کہ نواسہ صدیق سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حسین مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف نکلنے لگے تو نواسہ صدیق نے نواسہ رسول کا ہاتھ پکڑ لیا. اے نواسہ رسول، کوفے کا سفر مت کر، یہاں مکے کے اندر بیٹھ کے خلافت کا اعلان کر. جس طرح کل تیرے نانا نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے میرے نانا نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا تھا. آج محمد کا نواسہ خلافت کا اعلان کرے، ابو بکر کا نواسہ سب سے پہلے بیعت کرے گا. یہ دو آوازیں تھیں اس سسٹم کے خلاف، لیکن آج دوسری آواز کا کہیں تذکرہ نہیں آتا. کوئی بیان نہیں کرتا نواسہ صدیق عبداللہ ابن زبیر کی 9 سالہ خلافت کو. کوئی بیان نہیں کرتا کہ سب سے پہلے واقعہ کربلا کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر بغاوت نواسہ صدیق عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی اور اعلان کیا تھا، حسین جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک یزید کو مکہ مکرمہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. اور نواسہ صدیق نے اپنے نانا کے ایمان اور جذبے کو اسی طرح نبھایا جس طرح سیدنا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کے ساتھ نبھایا تھا. آج ہمارے ہاں اس کو حق و باطل کا مارکا کہا جاتا ہے، اسلام اور کفر کا مارکا کہا جاتا ہے. یہ ایک سیاسی سسٹم کا اختلاف تھا. کہ اختلاف کیا تھا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا موقف تھا کہ یہ دور وہ دور ہے جس کو خدا کا پیغمبر قیامت تک آنے والے تمام ادوار میں سے اعلیٰ دور قرار دے رہا ہے. اس دور کے اندر اگر کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، خلیفہ مان لیا گیا، تو قیامت تک ایک روٹین بن جائے گی. اس لیے آج یہ راستہ ہم نے روکنا ہے. باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف تھا کہ ایک فتنہ برپا ہوگا، ایک جنگ ہوگی، مسلمانوں کے درمیان قتل و قتال ہوگا، اس لیے اس کو گوارا کرنا چاہیے. یزید کی خلافت کو کسی نے قبول نہیں کیا، یہ بات میں واضح کر دوں. یزید کی خلافت کو کسی نے قبول نہیں کیا، جس نے بھی کیا گوارا کیا. گوارا کرنے اور قبول کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا نہ اصحاب مکہ نے، نہ اصحاب مدینہ نے، نہ اصحاب کوفہ نے، نہ اصحاب بصرہ نے. کسی نے یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا، گوارا کیا تاکہ امت انتشار اور تفریق سے بچ جائے، تاکہ امت کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پیدا نہ ہو. یہ ایک سیاسی اجتہادی اختلاف تھا. حسین کا خیال تھا اگر آج ہم چپ رہے تو قیامت تک پھر سارے زرداری کے بارے میں بھی چپ رہیں گے، نواز شریف کے بارے میں بھی چپ رہیں گے، عمران خان کے بارے میں بھی چپ رہیں گے. یہ ہم نے آنے والوں کو ایک سبق دینا ہے. ابو بکر کا نظام اور سسٹم صحیح تھا، ہم نے قبول کیا. اور یہ بات میں 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دوں، اگرچہ
ایک تنقیدی بات ہے، لیکن ابو بکر کی خلافت کو میں مانتا ہوں اس لیے کہ علی نے مانا، عمر کی خلافت کو میں مانتا ہوں کیونکہ علی نے مانا، عثمان کی خلافت کو میں مانتا ہوں کیونکہ علی نے مانا، معاویہ کی خلافت کو میں مانتا ہوں کیونکہ حسن نے مانا، یزید کی خلافت کو میں نہیں مانتا کیونکہ حسین نے نہیں مانا۔ میرا اپنا ایک معیار ہے ایمان کا۔ اگر ابو بکر کی خلافت یزید جیسی ہوتی تو ایمانداری سے بتائیے علی ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے؟ ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھتے؟ ابو بکر کے دور خلافت میں مدینے کے قاضی اور قضات ہوتے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے دور میں بھی معاون و مددگار ہیں، عمر کے دور میں بھی معاون و مددگار ہیں۔ دو بڑے اہم مسئلے ہیں، میں وہ بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو بڑے اہم مسئلے پیش آئے۔ ایک مسئلہ تراویح کا کہ سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک جماعت ادھر کھڑی ہے، چند لوگ ایک حافظ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جماعت ادھر کھڑی ہے، چند لوگ دوسرے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، ایک جماعت ادھر کھڑی ہے۔ ایک ہی مسجد کے اندر مختلف جماعتیں، تراویح کے لیے گنجائش تھی، حضور علیہ السلام کے دور میں بھی یہی معمول تھا، سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہی معمول تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، علی کیا آنے والے دور میں یہ مختلف جماعتیں ایک ہی مسجد کے اندر کہیں فتنے کا باعث تو نہیں بنیں گی؟ کہیں دنگا و فساد تو نہیں ہوں گے؟ کہا یا امیر المؤمنین بات تو آپ کی صحیح ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ رائے مانگنے والا عمر ہے، رائے دینے والا علی ہے۔ یا امیر المؤمنین سرکاری طور پر حکم جاری کر دیجئے، ایک مسجد کے اندر سارے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ دور کس کا تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عمر کی خلافت پر حق نہ ہوتی تو علی مرتضی معاون ہوتے؟ فتوحات ہو رہی ہیں، عراق، شام، مصر، ایران، روم، 9 مسلم ہیں، شراب کی لت لگی ہوئی ہے، 9 مسلموں کے اندر شراب نوشی عام ہے۔ سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کا اجلاس بلایا کہ شرابی کے لیے 40 کوڑے کی سزا ہے۔ میرے خیال میں 40 کوڑے کی سزا سے اس جرم کو ختم کرنا ذرا مشکل ہے، اپنی رائے دیجئے۔ علی نے رائے دی۔ کس نے؟ ذرا اونچی آواز سے، اور رائے بھی بڑی عجیب دی۔ یا امیر المؤمنین میری رائے ہے، نبی نے شرابی کو 40 کوڑے مارے ہیں، ابو بکر نے شرابی کو 40 کوڑے مارے ہیں، اور رسول نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے، اسی طرح میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے۔ 40 کوڑے نبی نے مارے، 40 کوڑے خلیفہ راشد نے مارے، دونوں کو جوڑ کے 80 کر دیجئے۔
مسلم کی روایت ہے، نبی کے مارے ہوئے 40 کوڑے اور خلیفہ بلا فخر سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شرابی کو لگائے ہوئے 40 کوڑے، دونوں کو ملا کے کتنی سزا بن گئی؟ اسی لیے ہمارے فقہاء احناف کے نزدیک 80 کوڑے ہی سزا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ابو بکر صدیق کی خلافت برحق نہ ہوتی تو علی مرتضیٰ اس خلافت کو مانتے؟ عمر فاروق کی خلافت برحق نہ ہوتی تو علی مرتضیٰ معاون و مددگار ہوتے؟ عثمان غنی کی خلافت برحق نہ ہوتی تو جب بلوائیوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو علی مرتضیٰ اپنے جوان بیٹوں کو امیر المؤمنین کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پہ کھڑا کرتے، اور صرف دروازے پہ کھڑا نہیں کیا، جب امیر المؤمنین کی شہادت کا شور اٹھا ان کے گھر سے، ان کی بیوی نائلہ نے رضی اللہ تعالی عنہ شور اٹھایا تو سیدنا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ایک تھپڑ اپنے بیٹے حسن کے چہرے پہ، دوسرا حسین کے چہرے پہ، میں تمہیں امیر المؤمنین کی حفاظت کے لیے دروازے پر کھڑا کر کے گیا تھا، تمہاری موجودگی میں امیر المؤمنین شہید کیسے ہو گئے؟ تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ جوڑ کے جواب دیا، ابا حضور اگر وہ دروازے سے جاتے تو ہماری لاشوں سے گزر کے جاتے، وہ تو پچھلی دیواریں پلانگ کے آئے تھے، ہمیں تو پتا اس وقت چلا جب ہم نے اندر سے آوازیں سنی۔ تو میں ایک بات واضح کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ 3 افراد ہیں، علی مرتضیٰ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہمیں حدود سمجھا دیے ہیں، کون سی خلافت ماننے والی ہے اور کون سی خلافت نہیں ماننے والی، ان تینوں نے ہمیں سمجھا دیا۔ ابو بکر کی خلافت ماننے والی تھی، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ ہر دور میں شرارتیں کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا ابا حضور، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابو بکر کی خلافت کو کیوں مان لیا؟ باقیوں نے تو مانا، آپ نے کیوں مان لیا؟ تو سیدنا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا دین کے اندر 2 چیزیں، دین کے اندر ایک عبادت اور ایک سیاست، اور میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بڑے کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، سیاست بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن میرے ملک کی نہیں، خلفائے راشدین کی۔ سیاست کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سیاست کہتے کس کو ہے؟ معاشرے کی اصلاح کو، لوگوں کی فلاح کو، لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنے کو سیاست کہتے ہیں، بینک اکاؤنٹ بھرنے کو نہیں، غریبوں کا خون چوسنے کو نہیں۔ سیاست ایک عبادت ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دین کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک کا نام ہے عبادت اور ایک کا نام ہے سیاست۔ عبادت میں سب سے اہم چیز نماز ہے، سیاست میں سب سے اہم چیز حکومت ہے۔ جب ہم نے دیکھا نبی نے دین کے حوالے سے
عبادت یعنی نماز میں اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو اپنا نائب بنا لیا، عبادت میں نبی نے اسے ہمارا امام بنایا، سیاست میں ہم نے اسے اپنا امیر بنا لیا۔ اور 17 نمازیں سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں۔ تو میرے دوستو، آج یہ فاروق اور حسین سیمینار ہم نے دونوں کے صرف مقام و مرتبے کو نہیں، دونوں کے کردار کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ فاروق کو جس نے مانا ہم اس کو مانتے ہیں، بلکہ میرے پاس ایک پروفیسر صاحب آیا کرتے تھے، مجھے کہنے لگے جی علی نے ابو بکر کو ڈر کے مانا۔ میں نے کہا چل یار تو بھی ڈر کے ہی مان لے۔ جس کے نزدیک علی نے دل سے مانا وہ دل سے مان لے، جس کے نزدیک ڈر کے مانا وہ ڈر کے مان لے۔ بھائی مانا تو ہے، اس سے انکار تو نہیں۔ عمر کو بھی مانا، ڈر کے مانا یا دل سے مانا۔ عثمان کو بھی مانا، ڈر کے مانا یا دل سے مانا۔ یہ فیصلہ ہم نے اپنے ضمیر سے کرنا ہے، تاریخ سے کرنا ہے، قرآن سے کرنا ہے، نبی کی احادیث سے کرنا ہے۔ تو جن کو سیدنا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امیر بنایا، ہم ان کو خلیفہ برحق مانتے ہیں۔ ہمارے وہ خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ یہ خلافت راشدہ کیا چیز ہے، یہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ ریاست مدینہ اگر چاہتے ہیں تو پھر نظام بھی اللہ کا اور انتظام خلفائے راشدین کا، یہ دو چیزیں ملیں گی تو ریاست مدینہ بنے گی۔ نظام کس کا اور انتظام کس کا؟ خلفائے راشدین کا۔ یہ دو چیزیں ملیں گی تو ریاست مدینہ بنے گی۔ اگر میں کہوں کہ نام تو قرآن کا لوں اور طریقہ اپنا اپناؤں، وہ ریاست مدینہ نہیں بن سکتی۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہمیں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کی بنیادی اسی پر ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی۔ مسلمان اور غیر مسلم ریاست کے اندر فرق یہی ہوتا ہے، اس ریاست کے اندر حاکمیت پارلیمنٹ کی، اس ریاست کے اندر حاکمیت بادشاہت کی، اس ریاست کے اندر حاکمیت مارشل لا کی، اسلامی ریاست کے اندر حاکمیت خدا کی۔ حاکمیت کس کی؟ خدا کی۔ اور یہی ریاست مدینہ کا بنیادی تصور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فاروق کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ان کے کردار و عمل کی روشنی میں، تاریخ کی کتابوں میں نہیں، ان کے کردار و عمل کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ سننا، یہ اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات دعا کے بعد یہیں تشریف رکھیں، کوئی تھوڑا بہت ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے، یعنی پانی وانی آپ کو پلائیں گے، سب حضرات اس کے اندر شریک ہو بیٹھ جائیں، دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یا اللہ ہمارا یہ تھوڑی دیر تک مل بیٹھنا قبول و منظور فرما۔
یا اللہ ہمارا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ سنا سنایا اس کے اندر جو کچھ ہدایت موجود ہے، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا کے اندر دین کے جس شعبے کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یا اللہ سب کی محنت کو قبول و منظور فرما۔ جو تعلیم و تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ جو جہاد و قتال کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے اس کو نیک بنا۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے اس کو نیک بنا۔ یا اللہ تیرے یہ عاجز بندے تیری بارگاہ کے اندر اپنے دامن اور اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو خالی دامن واپس نہ بھیجنا۔ یا اللہ ان کے دامن ان کے ہاتھ اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ ان کی نیک حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ ان کی ہر قسم کی تکالیف دور فرما۔ یا اللہ ان کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس دینی مجلس کا جن لوگوں نے اہتمام کیا، یا اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔